جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر بریک. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جی عمران صاحب. جی ہم نے بتایا کہ جو انٹرسٹنگ باتیں ہیں سعودی عرب کے بارے میں کہ بھئی 14واں بڑا ملک ہے. جی اور سعودی عرب جو ہے وہ زمین پہ ریت کا سب سے بڑا صحرا ہے. اس سے بڑا کوئی صحرا نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہے. صحیح. اور موسم کے حوالے سے کیا ہے؟ وہاں کا موسم کیسا رہتا ہے؟ جی وہاں کا موسم دیکھیے، اگر آپ گرم بھی ہے بہت زیادہ اور سردیوں میں آپ سرد بھی ہے. اچھا. جیسے اگر آپ بات کرتے ہیں جدہ کی، ریاض کی، ایسٹرن ریجن جو ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا ہے. اس کے علاوہ جدہ میں بہت گرمی ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں بہت گرمی ہوتی ہے. اچھا تھوڑا سا آپ اگر ہل اسٹیشن کی طرف آ جائیں جیسے طائف ہیں، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. طائف ایک ایسا شہر ہے جس کے بارے میں آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ طائف آئے تھے اور پھر وہاں پہ جو ہے وہاں کے مقامی جو تھے، جو آپ اس چیز پہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے اسلام کو، تو انہوں نے جو ہے آپ کے اوپر پتھر بھی برسائے تھے، جس پہ آپ نے دعا کی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا کہ اگر آپ کہیں تو دونوں پہاڑوں کے درمیان اس وادی کو ختم کیا، جس پہ آپ نے کہا، منع کیا کہ نہیں. تو یہ آپ کی اپنی امت سے اتنی محبت تھی. وہ شہر طائف بہت ہرا بھرا ہل اسٹیشن ہے. سردی وہاں پہ بہت شدید ہوتی ہے. اور یہ سب میں باتیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ طائف میں تقریباً 20 سال رہا ہوں. اچھا جی. ماشاءاللہ. اور وہاں پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسکول کے زمانے میں دسمبر جنوری میں پانی اتنا زیادہ ٹھنڈا ہوتا تھا کہ تو یہ صرف سردیوں میں، مطلب زیادہ سردی پیک پر ہوتی ہے؟ اوکے. اور گرمیوں میں گرمی ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں، اتنی زیادہ لیکن سردیوں میں بہت شدید برداشت کے سردی، قابل ہو جاتی ہے گرمیوں میں. اور بارشیں بہت زیادہ ہوتی تھیں. اور صرف بارشیں نہیں، ایک تو یہ کہ صرف بارش ہو رہی ہے، اور بارش کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے اولے. اچھا. جی. اور یہ بہت خوبصورتی تھی وہاں پہ. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اتنے بڑے اولے اور اتنی تیز بارش کے گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹ جاتے تھے. تو موسم جو ہے وہاں کا کیسا پھر نظام تھا؟ بارش جیسے یہاں ہوتی ہے تو کیا حالت کر دیتی ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے سروائیو کرنا. اور مطلب ہم رحمت ہے بارش، لیکن یہااں لوگوں کے لیے وہ رحمت نہیں رہتی ہے، نقصان بہت ہوتا ہے. وہاں کے کیسا ماحول؟ دیکھیے کوئی بھی جگہ اگر پلاننگ کے ساتھ بنائی جائے تو وہاں پہ کوئی مشکلات نہیں ہوتی. بالکل. آپ کو اس چیز کی پلان صحیح پہلے چل رہا کر کے ہو تو رہنا. کوئی مشکلات نہیں ہوتی. سعودی عرب میں یا گلف کنٹری میں کسی میں بھی آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ نکاسی کا انتظام اس طرح کا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. جی پتہ ہی نہیں چلتا. تو وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے سڑکوں پہ پانی جمع ہے. کھڑا ہاں رہے. اور ہوتا ہے، تیز بارش ہوگی تو پانی ہوگا، لیکن کچھ منٹ کے لیے اس کے بعد جو ہے وہ اپنے جو ان کا نکاسی کا انتظام ہے اس میں وہ پانی چلا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. بات ہے. بالکل. اور دوسری بات وہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ وہاں پہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، جو میں خصوصاً یہ بات بتاتا چلوں. نارملی وہاں پہ پہلے جو ہے اسپیڈو میٹر نہیں ہوا کرتے تھے کہ بھئی اتنی اسپیڈ پہ آپ چلا سکتے ہیں، لیکن اب بھی کچھ جگہ ایسی ہیں ہائی وے پہ جہاں پہ آپ کے پاس کوئی اسپیڈو میٹر نہیں ہے اور وہاں پہ آپ تیز گاڑی چلاتے ہیں. تو آپ جو بھی سعودی عرب جائے، امریکن گاڑی ہیں، نئی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے روڈ ہیں، تو خدا را آرام سے چلائیے، آہستہ چلائیے، یہ سوچ کے چلائیے کہ گھر پہ آپ کا کوئی انتظار کر رہا ہے. سعودی عرب میں زیادہ تر اموات روڈ ایکسیڈنٹ سے ہوتی ہیں. جی. بہت سے ایسے راستے ہیں ہائی وے پہ جہاں پہ ابھی انہوں نے اس کے ریزنز یہی ہوتے ہیں، جلد بازی. اور دیکھیے جلدی اسپیڈ میں چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ 2 منٹ لیٹ چلے گئے، بالکل، لیکن صحت، تندرستی، زندگی، سلامتی میں آپ جا رہے ہیں. بالکل. اچھا بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ فینس لگی ہوئی ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اونٹ گاڑی کے سامنے آ جاتے ہیں. اچھا. ہائی وے پہ. اور وہ بڑا خطرناک ہے. اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، وہ اچانک آتا ہے اور پتہ نہیں چلتا. اور میں آپ گاڑی کو ایک اسپیڈ میں آ رہی ہے ٹیکنیکل بات بتاؤں کہ وہ اونٹ پلٹ کے گاڑی کے اوپر آ کے گرتا ہے، جو کہ بہت خطرناک ہے اور جان لیوا بھی ہے. تو اس لیے بڑا اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے. بالکل. جی. ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ وہاں کا قانون جو ہے وہ بہت سخت ہے. بالکل. اور وہاں پہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا چوری کے معاملے میں جو پوچھا تھا. جی. اس کے علاوہ یہ کہ وہاں پہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی قتل کر دیتا ہے
تو اس کی سزا بھی سزائے موت ہے، جس میں گردن سخت قانون ہے، اور اگر آپ نے چوری کی ہے تو ہاتھ کٹے گا، سیدھے ہاتھ سے کیے تو سیدھے پوری پروف کے ساتھ، پورے پروف ان کے پاس، سب ساری انویسٹیگیشن پراپر ہوتی ہے. جی ہاں بالکل. ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کا قتل کرتا ہے اور اس کے تمام شواہد موجود ہیں اور سزائے موت ہوتی ہے تو گردن جیسے میں نے ذکر کیا اتاری جاتی ہے. تو وہ جمعے کی نماز کے بعد باقاعدہ پوری ان کی ٹیم ہوتی ہے شرطوں کی. یہی دن مقرر ہوتا ہے اس کے لیے؟ جی ہاں جمعے کو ہی نارملی ہوتا ہے. اور ہم جس کو پولیس کہتے ہیں وہاں پہ عربی میں شرطہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ شرطہ. تو وہ سب جمع ہوتے ہیں. اچھا، تو جب یہ جمعے کی نماز کے بعد یہ سزا دی جاتی ہے تو کیا وہاں پہ عوام بھی ہوتی ہے؟ عوام کے سامنے ہوتا ہے یہ؟ جی ہاں بالکل، عوام کے سامنے ہوتا ہے، اور عوام کے سامنے ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ایک عبرت بالکل ہو لوگوں کو کہ یہ ایک غلط فعل کیا گیا اور اس کی یہ سزا ہے، تاکہ اس چیز کو دہرایا نہ جائے. اوکے، تو یہ ایک اچھی بات ہے. بالکل بالکل. اور قانون سخت ہونا ضروری ہے. بالکل قانون سخت ہوگا. آپ دیکھیے اتنے ہی آپ جرائم سے دور رہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. آپ کی جرائم کی کم ہوگی، کم ہوتی ہے. بالکل. لوگوں کی خوشحالی زیادہ ہوگی. اب مثال کے طور پہ میں ہوں اور میں باہر جا رہا ہوں اور میرے پاس موبائل ہے. اب سعودی عرب میں مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی میرا موبائل چھین کے لے جائے گا. یہ سیٹسفیکشن بہت ضروری ہے. بالکل. ہاں وہاں پہ یہ چیز ہے کہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور بغیر لائسنس کے تو اس کی بڑی سخت سزا ہے. آپ کی گاڑی ضبط کر لی جائے گی. تو یہ بالکل رولز تو بالکل صحیح ہیں. رولز ریگولیشنز ہیں اور ان کو فالو کیا جاتا ہے. فالو کیا جاتا ہے. یہ بہت اچھی سگنل نہیں توڑا جاتا. ان کو پتہ ہے سگنل توڑیں گے تو فائن مل جائے گا، اور فائن لازمی ہر حال میں پے کرنا ہوگا. اگر فائن نہیں پے کریں گے، آپ یہ دیکھیے کہ سسٹم کتنا اچھا انٹیگریٹڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اگر فائن نہیں پے کریں گے اور فائن بڑھتا جائے گا تو آپ کا جب جو ریزیڈینشیل پرمٹ ہے، اقامہ جو کہلاتا ہے، جب وہ رینیو ہوگا تو وہ رینیو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ وہ فائن نہیں پے کریں گے. اوکے. تو آپ کو لازمی فائن پے بچ ہی نہیں سکتے. کسی طرح سے اگر آپ نے اپنا اقامہ رینیو کروا لیا تو آپ جب ایگزٹ ری انٹری پہ جا رہے ہوں گے تو امیگریشن پہ روک لیا جائے گا کہ آپ کا فائن ہے. یعنی خوبصورتی آپ دیکھیے، نکلنے نہیں دیں گے انٹل انلیس آپ اس کو پے کریں. تو یہ ایک خوبصورتی ہے. بالکل بالکل. اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں سعودی عرب کے بارے میں کہ سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جس میں قدرتی دریا نہیں ہے. اچھا جی یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. اور پہلے خیر سعودی عرب یہ تھا کہ واحد ملک جو کہ ڈرائیونگ خواتین کو اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن اب بالکل اجازت ہے. اور سعودی عرب میں جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ صاف کرنے والا پلانٹ موجود ہے پانی کا. اوکے. جی. اور 1 لیٹر پینے کے پانی کی قیمت سعودی عرب میں 1 لیٹر تیل سے زیادہ مہنگی، یعنی تیل سستا ہے کیونکہ تیل اتنے وافر مقدار میں وہاں پہ موجود ہے. اچھا جی. اوکے. تو لوگوں کو یہ مسئلے ہوتے ہی نہیں ہوں گے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، یہ ہو گیا. جی بالکل. اور آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ جو ہیں وہ زیادہ تر گلف کنٹریز میں ہوتے ہیں. تو سعودی عرب واحد ملک ہے جہاں پہ سب سے بڑی اونٹوں کی منڈی ہوتی ہے. اوکے. جی. اور سعودی عرب کے پاس دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ تیل ہے، جیسے آپ کو میں نے بتایا، اور اس میں مالا مال ہیں وہ لوگ. اس کے علاوہ سعودی عرب جو ہے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا کھجور تیار کرنے والا ملک ہے. جی جی بالکل بالکل. تو وہاں سے پھر ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہیں کھجوریں. اچھا سعودی عرب میں دوسری گلف کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ ویسے تو ہمارے مذہب میں شراب نوشی حرام ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. بالکل. سعودی عرب میں سختی سے اس پہ پابندی ہے، اور اس کے اگر کوئی پکڑا گیا تو بہت سخت اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. اچھا عمران صاحب، اگر ہم کلچر کی بات کریں تو وہاں کا کلچر کیا ہے؟ لائک فیمیلز جو ہیں وہ اگر باہر نکلتی ہیں گھر سے باہر تو کس طرح کا ان کا گیٹ اپ ہونا چاہیے؟ کس طرح کے رولز ریگولیشنز ہیں؟ کیا قانون ہے؟ دیکھیے سعودی عرب میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وقت کے حساب سے چینجز آ رہی ہیں اور آتی جا رہی ہیں. بالکل ماڈرن آپ نے کہا ہے کہ وہ اس دور کی طرف موو ہو رہے ہیں، کی طرف وہ جاتے جا رہے ہیں، ایڈوانسمنٹ کی طرف جاتے جا رہے ہیں، جس طرح سے دوسری دنیا ہے وہ اس کے حساب سے. صحیح. وہاں پہ پہلے یہ تھا کہ آپ کو بغیر عبایا کے الاؤڈ ہی نہیں ہے. عبایا جو ایک برقع جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پہ وہ عبایا ہے. پہلے آپ اس کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتے تھے. ابھی بھی عبایا کمپلسری ہے، لیکن یہ کہ آپ پہلے یہ تھا کہ نقاب آپ کو لازمی لگانی ہے. اب نقاب جو ہے اس کے آپشن ہے آپ کے پاس، آپشنل ہے. جی ٹھیک ہے. اور خواتین کے لیے آنے جانے میں آزادی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے.
تو اب بیسکلی ابایا مسٹ ہے, ابایا تو پہننا ہی ہے, کمپلسری ہے, مینڈیٹری ہے, لیکن یہ کہ نقاب ضروری نہیں ہے, آپ حجاب کریں, بال تو آپ کے پراپر وہ کور اور سب. اچھا یہ ایک چیز اور ڈیپینڈ کرتی ہے الگ الگ ریجن میں, جیسے ایسٹرن ریجن جو دمام ہے, یہاں پہ جبیل ہے, اور اس ایریا میں کیونکہ فارنرز زیادہ ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ آپ تھوڑا نرمی ہے. ٹھیک ہے عمران صاحب. اچھا پروگرام کا وقت عمران صاحب ختم ہو چکا ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم کسی نئے ملک کے متعلق جو ہے وہ مزید انفارمیشن آپ سے ہم سنیں گے اور آپ شیئر کریں گے ہمارے ویورز کو. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نیو کنٹری کے متعلق آپ سے مزید گفتگو کریں گے. تب تک اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال. مجھے اور آر جے عمران خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.